Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Rockistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Discover the World. रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने धांधली को बेनकाब कर दिया। किस तरह वोटों की हेरा फेरी हुई, ये सारी चीज़ें हमें इस वीडियो में जानने को मिलेगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के बयान ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आलमी इदारों और दीगर ममालिक के पाकिस्तानी इंतजामिया से शदीद इख्तिलाफात। कौन सी बड़ी शख्सियत इस्तीफा देने वाली है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी की जानिब से एक ऐसा बोल्ड स्टेप लिया गया है जिसने पूरे इंटरनेशनल मीडिया और बड़े बड़े ममालिक का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया है। पाकिस्तानी इंतजामिया और एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त एक दोराए पर खड़े हैं। अगर इस मामले को दुरुस्त तरीके से न निपटाया गया तो हो सकता है पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए अंधेरों का शिकार हो जाए। हम बात कर रहे हैं गुज़श्ता रोज कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इलेक्शन 2024 में धांधली करने का एतराफ किया और मुबैना तौर पर इस सारे अमल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मौरूद इल्जाम ठहराया। इस बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंटरनेशनल मीडिया एक लिहाज से पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इंतजामिया पर कड़ी तनकीद कर रहा है और गुज़श्ता इलेक्शन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बड़े बड़े ममालिक की जानिब से इस खुले और सरेआम एतराफ के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने के लिए कोई चारा बाकी नहीं रहा और ये सारी सूरत हाल बेहद खतरनाक है। आज की इस व्लॉग में हम आपको इस मामले का वो रुख दिखाएंगे जो ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि बैसियत मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के लिए भी निहायत खतरनाक है। प्यारे साथियों, गुज़श्ता रोज कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने मीडिया चैनल्स के रिपोर्टर को अपने ऑफिस में कॉल की और वजह ये बताई कि वो हालिया दिनों में शुरू होने वाले PSL के सीजन के बारे में कोई बात करना चाहते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी एक बहुत बड़ा ओहदा है, इसलिए कुछ ही देर में तकरीबन तमाम मीडिया आउटलेट्स के रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स वहां पर जमा हो गए। अलबत्ता उन्हें एक बड़ा धचका तब लगा जब PSL के बारे में बात करने की बजाय लियाकत चट्ठा ने 8 फरवरी 2024 को मुनक्किद होने वाले आम इंतखाबात के बारे में बात करना शुरू कर दी और बरमला ये एतराफ किया कि उन पे इस इलेक्शन में धांधली करने के हवाले से बेहद दबाव था। उन्होंने मजीद बात करते हुए ये भी बताया कि उन्होंने 70 हजार की लीड से आजाद उम्मीदवारों की जीती हुई सीटों को धांधली के जरिए हार में बदला और नून लीग के उम्मीदवारों को जितवाया। उन्होंने अपने ऑफिस में मौजूद अमले को इस्तेमाल करते हुए ये सारी धांधली करवाई। इनका कहना था कि इस सारे अमल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल थे। इनका यह भी कहना था कि इस हवाले से मुझ पर इस कदर दबाव था कि मैं अपने आप के साथ नजरें नहीं मिला पा रहा था। इसी शर्मिंदगी की वजह से मैंने आज सुबह खुदकशी करने का भी इरादा किया, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि एक हराम मौत मरने से बेहतर है कि मैं अपने तमाम जराइम का एतराफ सरेआम करूं और अपने आप को कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले कर दूं ताकि मुझे मेरे किए हुए जुर्म की सजा मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुतालबा करता हूं कि सारे अमल में सहूलतकार बनने के लिए और धांधली की पुष्ट पनाही करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को भी गिरफ्तारी देनी चाहिए और कानून का सामना करना चाहिए। नाज़रीन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा धमाका था जिसने पाकिस्तानी सियासत के ऐवानों में जलजला बर्पा कर दिया। लियाकत चट्ठा ने इस मौके पर अपना इस्तीफा भी मीडिया के सामने दिखाया और इस्तीफा देकर खुद को वहीं पे मौजूद पुलिस फोर्स के हवाले कर दिया। अलबत्ता तमाम मीडिया रिपोर्टर्स और इंटरनेशनल मीडिया की मौजूदगी में इनके गिरफ्तारी देने के बावजूद वो अब तक दोबारा मंजर आम पर नहीं आए और वो तमाम के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे इस हवाले से इनकारी हैं कि साबका कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा इनके पास हैं या नहीं। प्यारे दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस मौके पर सामने आई है जब हालिया आम इंतखाबात के बाद आजाद उम्मीदवारों की अक्सरियत ये दावा कर रही है कि धांधली के जरिए इनकी जीती हुई सीटों को कम किया गया है और इस पर मोहर तस्दीक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के बयान ने सबद कर दी है। यही वजह है कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के बड़े बड़े इदारे जैसा कि द गार्डियन, इंडिपेंडेंट, खलीज टाइम्स, अरब न्यूज और गल्फ टुडे जैसे बड़े बड़े मुक्कर बैनुल अक़वामी जरीदे खुलकर इस इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं।
یہ تمام کے تمام ادارے اپنی اپنی حکومتوں پر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اس دھاندلی کے نتیجے میں بننے والی نون لیگ، پیپلز پارٹی یا کسی بھی قسم کی اتحادی گورنمنٹ کے ساتھ کسی بھی قسم کے رابطے نہ رکھے جائیں اور ان کی ہر قسم کی امداد منسوخ کر دی جائے۔ یہ ایک ایسا بیک فائر ہے جس نے ایک دم سے پورے سسٹم کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ہیں۔ کمشنر راولپنڈی کے اس بیان کے فوراً بعد نون لیگ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ کمشنر راولپنڈی کا دماغی توازن کچھ عرصے سے خراب ہے اور اس لیے انہوں نے ایسا بیان دیا ہے۔ اس حوالے سے ان کے اوپر یہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ انہوں نے آزاد امیدواروں کی پشت پناہی کرنے والی پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف سے رشوت لے کر یہ کام کیا ہے، اور یہ کہ ان کا امریکہ کا ویزا بھی کنفرم ہے جس پر آج کی روانگی بھی طے تھی، لیکن اب تک اس بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ ناظرین، آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل پاکستان مسلم لیگ نون کی سرکردہ رہنما مریم نواز نے لیاقت چٹھا کے بارے میں کتنے تعریفی الفاظ کہے تھے اور ان کی دھاندلی کے کردار کے بارے میں بات کرنے والے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کیا جواب دیا تھا۔ اب اس بیان کے بعد ان کے ذہنی طور پر پسماندہ ہونے کا بیان دیا جا رہا ہے جسے عوام بالکل بھی قبول نہیں کر رہی۔ پاکستانی عوام کی اکثریت پہلے ہی ان الیکشنز میں دھاندلی کی وجہ سے بے تحاشا غصے میں ہے اور پورے ملک میں اس سلسلے میں احتجاج جاری ہیں۔ ان کے اس موقف کو کمشنر راولپنڈی کے بیان نے مزید مضبوط کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب بڑے بڑے ممالک اور ان کے گورنمنٹس چاہتے ہوئے بھی اپنی اپنی عوام کی ناراضگی کے ڈر سے اس دھاندلی کے نتیجے میں بننے والی حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کے روابط نہیں رکھیں گے، جو کہ پاکستان کے لیے آخرکار ایک نہایت بھیانک خواب ثابت ہوگا۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو اس بات کی وضاحت دیتے ہیں کہ ان بڑے بڑے ممالک کے پاکستان کے ساتھ رابطہ منقطع کرنے سے پاکستان کے لیے کیا صورتحال پیدا ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 195 ممالک کے مختلف سفیر موجود ہیں جو اس وقت بڑی بے چینی سے نئی گورنمنٹ بننے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ سفیر اپنے اپنے ملک کو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں بھی مسلسل آگاہ کر رہے ہیں، جس سے پاکستان کا ایک نہایت غلط تاثر پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ دوسری جانب الیکشن میں دھاندلی کی خبروں کے وائرل ہوتے ہی الیکشن کے اگلے ہی دن پاکستان سٹاک ایکسچینج اور کراچی سٹاک ایکسچینج کریش کرتے ہوئے کئی ہزار پوائنٹس نیچے چلی گئی تھی۔ دوسری جانب آئی ایم ایف نے بھی پاکستان کو 15 مارچ تک کا وقت دے رکھا ہے کہ نئی گورنمنٹ بنائی جائے تاکہ پاکستان کے چلنے والے قرض پروگرام کی اگلی قسط کے لیے نئی گورنمنٹ سے بات کی جا سکے۔ آئی ایم ایف ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اور کئی ممالک کے تعاون سے چلتا ہے۔ وہ بھی اپنے اپنے ڈونر ممالک کی جانب سے اس حکومت کو تسلیم نہ کرنے کے دباؤ پر پیچھے ہٹ جائے گا، اور یوں پاکستان کو ایک بہت بڑے معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت پاکستان کے خزانے کی صورتحال یہ ہے کہ ہر روز کے حساب سے پاکستان پر 45 ارب روپے کا قرض سود کی مد میں بڑھ رہا ہے، جبکہ اس سال پاکستان نے اپنے مختلف اندرونی اور بیرونی قرضہ جات کی مد میں 75 ارب ڈالر کی ادائیگی بھی کرنی ہے۔ اگر نئی حکومت نہ بن سکی اور حکومت بن بھی گئی اور اسے بڑے بڑے یورپی ممالک سمیت امریکہ، کینیڈا، چائنا، روس اور دیگر عالمی اہم ممالک جیسا کہ سعودی عرب، یو اے ای اور قطر وغیرہ نے تسلیم نہ کیا تو یہ صورتحال اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔ پاکستان کو نہ تو کہیں سے قرض مل سکے گا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی۔ اس وقت پاکستان کے خزانے میں بمشکل اتنے ہی ذخائر موجود ہیں کہ اگلے مہینے کے لیے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کی جا سکتی، اور اس کے بعد پاکستان اپنے سرکاری اہلکاروں کی تنخواہیں دینے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ پیارے پاکستانیوں، اس ساری صورتحال میں ایک ایسی گورنمنٹ کی اشد ضرورت ہے جو نہ صرف مضبوط ہو بلکہ جسے عالمی پذیرائی بھی حاصل ہو، تاکہ وہ پاکستان کو اس معاشی دلدل سے نکال سکے۔ لیکن فی الحال صورتحال یہ ہے کہ اپنا بیان دینے کے بعد سے سابق کمشنر راولپنڈی منظر عام سے مکمل طور پر غائب ہیں۔ ان کے اہل خانہ کو بھی علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس حوالے سے مکمل طور پر لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مختلف افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ انہیں کسی ایجنسی نے اپنی حراست میں لے لیا ہے، لیکن یہ سب کی سب بغیر ثبوت کی باتیں ہیں جن پر فی الحال یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اب آنے والے دن پاکستانی حکومت چاہے وہ جس پارٹی کی بھی ہو اور پاکستانی عوام سمیت پاکستانی معیشت کے لیے بھی بہت ہی مشکل اور خطرناک ثابت ہونے والے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس ساری صورتحال میں ملک کو چلانے والی اشرافیہ کیا حل نکالتی ہے
اور ہمارا وطن عزیز پاکستان کس جانب جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کے حال پر رحم فرمائے اور پاکستان کو ایک مخلص، ایماندار اور محب وطن قیادت نصیب ہو، تاکہ ہم ایٹمی ملک ہونے کے باوجود ملنے والی رسوائی اور ذلت سے اپنا دامن بچا سکیں اور باعزت طور پر اقوام عالم میں اپنی جگہ بنا سکیں. آمین ثم آمین. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ راولپنڈی کے کمشنر محمد علی چھٹا کے بیان کے آنے کے بعد سب کے سامنے ثابت ہو گیا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے الیکشنز میں، اور یہ جو گورنمنٹ دھاندلی کے نتیجے میں جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اس کو باہر ممالک تسلیم نہیں کریں گے، اور اس چیز کا بہت بڑا اثر ہوگا پاکستان کی معیشت پر، بہت نقصان اٹھائے گا پاکستان جو ہے اگر یہ حکومت بنے گی. جو دھاندلی کے نتیجے میں جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اگر وہ بن گئی تو پاکستان کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. تو انہوں نے اس ویڈیو میں تفصیل میں بتایا ہے کہ جو پریس کانفرنس ہوا تھا اس کے بعد جو ہے وہ اس چیز کو جھوٹا، اس بیان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس پر الزام لگایا ہے کہ یہ تو دماغی طور پر اس کا توازن صحیح نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک جینوئن آدمی تھے، دل کے اچھے آدمی تھے، ان سے برداشت نہیں ہوا جو انہوں نے غلط کام کیا ہے، اور انہوں نے ڈیسیژن لیا کہ جا کے سب کے سامنے اعتراف کرنا ہے اور اپنے جرم کی سزا کاٹنی ہے تاکہ اس کو سکون ملے. تو جو ہے وہ ابھی تک جو ہے اس کو کسی کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں کیونکہ ان کی جان خطرے میں ہے جنہوں نے اتنا خطرناک بیان دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ پاکستان میں جو بھی پاکستان کے حق میں بہتر ہو وہ ہو جائے. لیکن یہ بات تو صاف صاف پتہ چل گئی ہے کہ یہ جو مکس اچار اگر حکومت بن گئی تو پاکستان کی معیشت پر بہت برا اثر ہوگا، پاکستان بہت بڑا نقصان اٹھائے گا. عالمی سطح پر جو ہے پاکستان کو سپورٹ نہیں ملے گا کیونکہ زیادہ تر باہر ممالک جو ہے وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، عمران خان پر اعتبار کرتے ہیں اور اسی کو جو ہے سپورٹ کریں گے. اگر عمران خان کی حکومت بن گئی تو چیزیں بدل جائے گی اور باہر ممالک سے سپورٹ ملے گا، انویسٹرز آئیں گے، بہت کچھ ہوگا اور پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی. کسی کو نہیں چاہیے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں مسئلے اور بڑھیں، معیشت اور بگڑے، کسی کو نہیں چاہیے. تو بس امید کرتے ہیں کہ یہ جو انتخابات ہیں یا تو دوبارہ سے ہو جائیں یا پھر ریزلٹس جو ہے وہ چینج ہو جائے، جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے اور اصلی ریزلٹ سامنے آئے تاکہ جو اقتدار میں آنے کا حقدار ہے وہ ہو جائے، جس کو عوام نے چن لیا ہے وہ اقتدار میں آئے. یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. چل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.